پاکستان کے پہلے خواجہ سرا آئی فزیشین ہیں. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے ناممکن کو ممکن کیا ہے یہ کس طرح کیا ہے آپ؟ سفر زندگی میں کبھی بھی کسی بھی انسان کا آسان نہیں ہوتا. ہر ایک انسان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. کہ خواجہ سراؤں کی وہ یا تو جنسی مکروہ دھندے کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر بھیک مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر آپ کو گھروں کے باہر وہ ناچتے ڈانس کرتے نظر آتے ہیں. خواجہ سرا سڑکوں پہ کیوں نظر آتے ہیں؟ جی اس کی نا 2-3 بڑی سالڈ ریزن ہے. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ وہ خواجہ سرا جو کچھ کرنا چاہتا تھا اسے ریسورسز نہیں ملے. بالکل ٹھیک ایسے ہے, آپ کو ریسورسز ملے ہوں گے, آپ پڑھ لکھ گئے, مجھے ریسورسز نہیں ملے, میں نے ریسورسز کریٹ کی اور بڑی مشکل سے کریٹ کی. اچھا یہ بتائیے گا کہ خواجہ سرا میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ڈرامائی باتیں کرتے ہیں اور حقیقت سے بہت زیادہ دور ہیں. بیسیکلی یہ ایک بائی بون ڈیفیمیٹی کا نام ہے خواجہ سرا. اب اس کے اندر میل ریپروڈکٹیو آرگن اور فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن کی ایک تقسیم ہے کہ کچھ خواجہ سراؤں میں میل ریپروڈکٹیو آرگن مکمل نہیں ہوتا. جب خواجہ سراؤں کی رسپیکٹ نہیں ہے معاشرے میں تو لوگ سرجری کرا کے اس طرف کیوں آتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں نا خواجہ سراؤں کو کبھی صحیح سے سمجھا نہیں گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز ارائیں. ناظرین ہمیشہ کی طرح خصوصی اور اہم پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی حاضر خدمت ہیں. ناظرین آج ہم بات کریں گے معاشرے میں ایک ایسی کمیونٹی کی جو آپ کو اشاروں اور چوراہوں پہ بھیک مانگتے نظر آئیں گے. اور اگر ان لوگوں کی بات کی جائے تو یہ لوگ اپنی فیملی کے لیے بھی اچھوت بن جاتے ہیں کہ فیملی والے جو ہیں ان کے فیملی ممبرز وہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنسی گناہ مکروہ دھندے میں ملوث ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے ہو جاتے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اسی دھندے کو, چاہے وہ جنسی مکروہ دھندا ہو یا بھیک مانگنا ہو گلیوں چوراہوں پر, اس کو اپنی قسمت اور اپنا مقدر سمجھ لیتے ہیں. مگر تعلیم نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ تعلیم کے ذریعے اپنا مقدر اور اپنی قسمت اور خود کو بھی بدل سکتے ہیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بعض شخصیات اپنے لیے ہی نہیں, صرف وہ اپنے لیے نہیں کرتے کچھ, وہ پورے معاشرے کے لیے, پوری کمیونٹی کے لیے ایک مثال بن جاتے ہیں, ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں کہ اگر آپ کی کمیونٹی, آپ کا معاشرہ ان کے پیچھے لگ چلے, ان کے جو رول ماڈل ہیں ان جیسا بننے کی کوشش کریں تو آپ اپنی بھی تقدیر بدل سکتے ہیں, اپنی کمیونٹی کی بھی تقدیر بدل سکتے ہیں. یہ مثال جو ہے ہمارے آج کے معزز شخصیت جو مہمان ہیں انہوں نے قائم کی ہے. ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے بھی کہ انہوں نے کیا کیا کیا, کیسے کیا, اتنے مشکل راستے پر ان کو چلنے میں کیا کیا مشکلات ہیں یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. جنہوں نے مشکلات کو, میں سمجھتا ہوں کہ ظالم سماج کو, مشکلات اور ظالم سماج کو اپنی کمزوری نہیں بنایا, اس کے آگے دبی نہیں ہے, بلکہ اس کو اپنی طاقت بنایا ہے. اور طاقت بنانے کے ساتھ ایسا کر دکھایا ہے کہ جس نے طبی شعبے میں پاکستان میں ایک تاریخ رقم کر دی ہے, ایک نئی مثال قائم کر دی ہے. جو خواب بڑے ہوں نا, جو خواب بڑے ہوں اور جن کے ارادے مضبوط ہوں, تو جدوجہد اگر آپ محنت سے اس کو جاری و ساری رکھیں تو ناممکن کو بھی آپ ممکن کر سکتے ہیں. اور آج کے ہمارے مہمان نے ناممکن کو ممکن کیا. ناممکن کو ممکن کرنا, کہتے ہیں نا ناممکن ہے یہ ہو نہیں سکتا, لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناممکن کو ممکن کیا جا سکتا ہے. آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر زین العابدین. زینی کا سفر اسی حقیقت کی عکاسی ہے کہ آپ ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں. اگر انسان کی لگن سچی ہو, محنت سچی ہو, ہمت نہ ہارے, اگر انسان ہمت نہ ہارے, اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے اور محنت کرتا رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی کی بھی محنت کو رائے گاہ نہیں جانا دیتا اور اس کی محنت کا جو پھل ہے وہ اسے میں دیتا ہوں. تو پھر آپ کی جب محنت سچی ہو, لگن سچی ہو, تو آپ ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں. پاکستان کے پہلے خواجہ سرا آئی فزیشین ڈاکٹر زینی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, تھینک یو اللہ ویری کا بڑا مچ, ایک تو احسان آپ کا کرم. ٹائم دینے کا. تھینک یو. اچھا سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ خواجہ سرا پاکستان کے پہلے خواجہ سرا آئی فزیشین ہیں, جی جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے ناممکن کو ممکن کیا ہے یہ کس طرح کیا ہے آپ؟ اچھا جی, ونس اگین تھینک یو سو مچ. ویلکم. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو کہ آپ نے مجھے بلایا, اینڈ
میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. میرا نام ڈاکٹر زینی ہے جی اینڈ آئی ایم دا ڈاکٹر آف آپٹومیٹری, اور آسان زبان میں اسے آنکھوں کے جی ڈاکٹر کہا جاتا ہے. سفر زندگی میں کبھی بھی کسی بھی انسان کا آسان نہیں ہوتا. ہر ایک انسان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پر کسی مرد کسی عورت کے لیے کوئی بھی مقصد حاصل کرنا یا اسٹرگل کرنا آسان نہیں ہے. اسی طرح ایک خواجہ سرا کے لیے بھی یہ ایک اسٹرگل مشکل ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کے گولز بڑے ہیں, اور گولز بڑے ہونے سے زیادہ اگر آپ کی توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مضبوط ہے, اللہ جل شانہ کے اوپر آپ کی توکل مضبوط ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہ ایک دن سرخرو ضرور کرتا ہے. بالکل ابھی بھی اسٹرگل جاری ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عزت عطا کرے جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی ہو. اللہ اپنی شان کے مطابق عزت عطا کرے جتنی بڑی میرے مالک کریم کی شان ہے. بہت ساری چیزوں پہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بیسیکلی پاکستانی معاشرے میں نا اگر کسی کے پاس کوئی خواجہ سرا ہے, کسی گھر میں کوئی خواجہ سرا ہو, تو اگر سوسائٹی اسے ایکسیپٹ بھی کرنا چاہے اور لوگ اسے لینا بھی چاہیں, رکھنا بھی چاہیں اپنے پاس, تو معاشرہ نہیں رکھنے دیتا. لوگ تانے تسنے دیتے ہیں. جیسے جیسے وہ ایک خواجہ سرا بچہ گرو کرتا ہے, بڑھتا ہے, اس کے اندر ادائیں اور نزاکتیں پائی جاتی ہیں, تو ہماری سوسائٹی کا یہ ایک المیہ پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ بہت بری طریقے سے اس کے فیملی کو, اس کے بھائیوں کو, اس کے والد کو, اس کی والدہ کو تانے تشنے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے بچوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, یا وہ خود چلے جاتے ہیں گھر والوں کے رویوں کی وجہ سے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں بیٹا یا بیٹی اللہ کی دین ہے, تو اگر کوئی خواجہ سرا ہے تو وہ بھی تو اللہ کی دین ہے نا؟ دیکھیں, میرے اس بارے میں نا بڑا کلیئر ماننا ہے کہ سب سے پہلے خواجہ سراؤں کو انسان سمجھیں. جی انسان کے بعد آپ انہیں بھی ایک حق دیں کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں, زمانے میں چل سکیں, اور ایک مضبوط ایک اچھے انسان کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں اور کامیابی سے اپنا وقت گزاریں. ہمارے معاشرے میں نا برداشت کی اور سہنے کی بہت شدید کمی پائی جاتی ہے. جس دن پاکستانی معاشرے میں اس چیز کے بارے میں لوگوں میں برداشت آ گئی تو انشاءاللہ معاشرہ ترقی کرے گا. اور خواجہ سرا اسٹرگل کر رہے ہیں, بہت سارے خواجہ سرائیں اسٹرگل کر رہے ہیں, اپنی آپ کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا حق لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایک انسان ہیں, ہمارا بھی حق ہے, ہمیں جینے دو اور ہمیں پڑھنے دو, باقی کاروبار کرنے دو, باقی معاملات کرنے دو. تو ایک یہ اسٹرگل چل رہی ہے, تو انشاءاللہ یہ اسٹرگل چلتی رہے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اکثر خواجہ سرا جو ہیں راہ راست سے بھڑک جاتے ہیں, تو اس میں تو پھر یہ ایک عوام کا جو ہے, شہریوں کا قصور ہوا نا, ان کو ٹریک سے اتارنے کے لیے, ڈی ٹریپ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میرا ایک چیز بڑا کلیئر ماننا ہے کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجی. پہلی بات تو میں یہ سمجھنا جی چاہیے. انسان کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ اس کا اور اس کے اللہ کا ذاتی معاملہ ہے, بے ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر بالکل سکتے, وہ ایسے اس کی ایک ذاتی زندگی ہے. اب ہم آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے بات کی کہ خواجہ سرا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. ڈی ٹریک کیوں ہوتے ہیں؟ ڈی ٹریک تو ایک میل بھی ہوتا ہے اور ایک فیمیل بھی ہوتا ہے, بھٹک تو ایسے سر ایک انسان جاتا ہے. بڑے بڑے نیک لیکن لوگ بھی بھٹک اکثریت جاتے دیکھی ہیں. گئی ہے کہ خواجہ سراؤں کی وہ یا تو جنسی مکروہ دھندے کی طرف چلے جاتے ہیں, یا پھر بھیک مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں, یا پھر آپ کو گھروں کے باہر وہ ناچتے ڈانس کرتے نظر آتے ہیں. یہی دو تین اچھا, چیزیں ان میں اس ہیں. کے اوپر نا ہم ایک چیز ڈسکس کرتے جی ہیں. دیکھیں, آپ کے سننے والے بھی صاحب علم ہیں جی اور آپ بھی صاحب علم ہیں. آپ لوگوں تک ایک بات پہنچاتے ہیں, خواجہ سرا سڑکوں پہ کیوں نظر آتے ہیں. جی اس کی نا دو تین بڑی سالڈ ریزن ہے. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ وہ خواجہ سرا جو کچھ کرنا چاہتا تھا اسے ریسورسز نہیں ملے. بالکل ٹھیک ایسے ہے, ہی ہے. آپ کو ریسورسز ملے ہوں گے, آپ پڑھ لکھ گئے, مجھے ریسورسز نہیں ملے, میں نے ریسورسز کریٹ کیے اور بڑی مشکل سے کریٹ ہوئے. یہ ایک ایسی جنگ تھی جسے بیان کرنے پہ ہیں تو شاید ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے ایسے ہی کہ ہے. کیا کیا ہوا, کتنی مشکلات دیکھیں. پاکستانی معاشرے میں خواجہ سراؤں کو رائٹس نہیں ملتا, یہ ایک حقیقت ہے. کس کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر اب یہ صاحب؟ کس کی ذمہ داری؟ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری تو ہے. جو کہا جاتا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کے علاوہ ہماری سوسائٹی کے بیہیویئر کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں, ہر بالکل چیز ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے, ہم ہر چیز ریاست کے اوپر نہیں ڈال سکتے. ہماری سوسائٹی کو سب سے پہلے خواجہ سراؤں کو ایک صاف نظر سے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ خواجہ سرا بھی ایک انسان ہوتے ہیں.
پھر اس کے بعد جب آپ اپنے پاس گھر پہ کسی کام والے کو رکھتے ہیں تو اسی طرح آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں خواجہ سرا بھی اگر میرے پاس کام کے لیے تو میں خواجہ سرا کو بھی نوکری دے بالکل سکتا ایسے ہوں. ہی. اگر کوئی خواجہ سرا ڈرائیونگ سیکھ لے تو آپ اس خواجہ سرا کو ایک عام مرد ڈرائیور کی طرح بھی رکھ سکتے ہیں. ایک خواجہ سرا کو آپ باورچی کے طور پہ بھی رکھ سکتے ہیں, ہوٹلز میں بھی رکھ سکتے ہیں, جنریٹوریل سٹاف میں بھی رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی خواجہ سرا زمانے کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے تعلیم حاصل کر لیتا ہے, پڑھ لیتا ہے, محنت کر لیتا ہے, آگے بڑھتا ہے, تو ایک میل اور فیمیل کی پوسٹ کے اوپر کی طرح ایک ڈیزگنیٹڈ سیٹ کی طرح تو ایک خواجہ سرا کا بھی حق ہے کہ اسے بھی ایک سیٹ دی بالکل جائے, ایسے ہی. اسے بھی ٹیبل اور کرسی حالانکہ دی اس جائے. نے ایک عام فیمیل اور میل کی بجائے زیادہ سٹرگل کر کے زیادہ آیا ہوا. ڈیفینیٹلی ایک خواجہ سرا نے ایک میل اور فیمیل سے زیادہ اسٹرگل کی ہے کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ان کے والدین تھے. بالکل. خواجہ سرا کے پاس ریسورسز صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھی اور خواجہ سرا خود تھا. ایک میل نے کاغذ, پینسل, قلم اور بیگز اور لنچ باکس لینے کے لیے اپنے والد سے میل اور فیمیل نے پیسے مانگے. خواجہ سرا نے خود کوئی نہ کوئی کام کر کے, محنت مزدوری کر کے, کسی نہ کسی جگہ سے بھیک مانگ کے اپنے ریسورسز کو جنریٹ کیا. تو یہاں پہ قصور حکومت پاکستان کا نہیں ہے, ہماری سوسائٹی کا بھی ہے. اب حکومت پاکستان تو سارے لوگوں کے لیے ریسورسز نہیں بناتی, سوسائٹی میں رہنے والے مکین ایک دوسرے کے لیے ریسورسز جنریٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ہم لوگ ریسورس کی لائف گزارتے ہیں نا, اسباب کی زندگی ہے, اسباب کی دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں. تو اسی طرح خواجہ سراؤں کے لیے بھی اسباب کریٹ کیے جا سکتے ہیں جن سے وہ بھی ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. تو آپ بتائیے گا, آپ نے میڈیکل کا شعبہ ہی کیوں چوائس کیا کہ میں میڈیکل ڈاکٹرز بننا چاہیے, اور بھی اپرچونٹی ہوگی آپ کے پاس؟ دیکھیں ہر ایک انسان, آئی ایم ناٹ پرسن آف پیرنٹس مسٹیکن ایمبیشن. پاکستانی معاشرے میں نا ایک المیہ پایا جاتا ہے مرد و عورت سب میں کہ وہ بننا کچھ چاہتے تھے لیکن ان کی فیملی نے انہیں فورس کیا کہ نہیں جی والد صاحب انجینئر ہے تو آپ انجینئر بنیں. آپ کے پھپھا کا بیٹا یا چاچی کا بیٹا یا تائے کا بیٹا یا تاڑے شریکے چ دو ڈاکٹر نے تو میں اپنے پتر نو ڈاکٹر ہی بنا سا. چاہے تو بننا نہیں بننا تو وہی بننا. ہاں تو بننا ہے یا نہیں بننا, آپ کو بے شک وہ بچہ بچا رہا ہے ایک اچھا میکینیکل انجینئر اگر اسے بنا دیا جاتا تو وہ ورلڈ بیسٹ میکینیکل انجینئر ہو سکتا تھا. جس طرح کہ یورپین کنٹریز میں ایک ٹرم پائی جاتی ہے کہ نیور اے چائلڈ بیکم اے پیرنٹس مسٹیکن ایمبیشن, کہ وہ بچہ فورسفلی اس کو آپ اس کا آکوپیشن یا اس کا پروفیشن جو ہے وہ اڈیپٹ نہ کرائیں, اسے اس کی ایکنالجمنٹ کے مطابق, اسے اس کی دلچسپی کے مطابق اس شعبے کی طرف لے کے جایا جائے. مجھے شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا, شروع سے تھا. تو آپ نے اپنا ٹارگٹ جو تھا وہ خود اچیو کیا ہر لحاظ سے. الحمدللہ آپ نے اپنی پرورش بھی کی, آپ نے اپنی ایجوکیشن بھی مکمل کی, آپ نے اپنا ٹارگٹ بھی اچیو کیا. الحمدللہ الحمدللہ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آن مائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مجھے اپنے اللہ پر فخر ہے کہ وہ میرا اللہ ہے اور مجھے اس چیز پہ بڑا ناز ہے کہ میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں. بے شک. اچھا یہ بتائیے گا کہ خواجہ سرا میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں؟ اچھا یہ ایک مت ہے, ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی کہ خواجہ سراؤں میں میل بھی ہوتے ہیں اور فیمیل بھی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ڈرامائی باتیں کرتے ہیں اور حقیقت سے بہت زیادہ دور ہیں. بیسیکلی یہ ایک بائی بون ڈیفیمیٹی کا نام ہے خواجہ سرا. اب اس کے اندر میل ریپروڈکٹیو آرگن اور فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن کی ایک تقسیم ہے کہ کچھ خواجہ سراؤں میں میل ریپروڈکٹیو آرگن مکمل نہیں ہوتا اور کچھ میں جو ان کا ریپروڈکٹیو آرگن ہے وہ لائک فیمیل ہوتا ہے. تو ہم اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خواجہ سرا مرد اور خواجہ سرا عورت بظاہر دیکھنے کے لحاظ سے آپ انہیں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, ورنہ روح تو روح ہے, روح ایک سی روح ہوتی ہے. کچھ ایسے لوگ بھی اب معاشرے میں پائے جاتے ہیں دے گو فار دا سرجریز اور وہ اپنے آپ کو بیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ ایک ناکام کوشش ہے, اور میرا کبھی بھی اس کوشش کی طرف کوئی سپورٹ نہیں رہی چیزوں کے بارے میں. جب خواجہ سراؤں کی رسپیکٹ نہیں ہے معاشرے میں تو لوگ سرجری کرا کے اس طرف کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے معاشرے میں نا خواجہ سراؤں کو کبھی صحیح سے سمجھا نہیں گیا. ہم لوگ چلتے ہیں آج سے تقریباً 50 سے 100 سال پیچھے. خواجہ سرا کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ خواجہ سرا وہ افراد ہوتے ہیں جو اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں. بالکل. اور لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے کہ جی آپ دعا کریں اللہ میرے لیے آسانی پیدا کرے. بالکل. آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کروانا اور کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. دیکھیں ہوا کیا, خواجہ سرا اتنے ہی ہیں, اتنے ہی لوگ ہیں.
آج کل لوگوں نے پاکستانی سوسائٹی میں کیا کرنا شروع کر دیا، جو گیز ہیں گے ازم کو انہوں نے خواجہ سرا کہنا شروع کر دیا، جبکہ ایسا نہیں. گیز اور گے ازم میں رہنے والے لوگ ڈیفرنٹ لوگ ہیں. خواجہ سرا بڑے سادہ سے معصوم لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ ہم سے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جبکہ ہم پورے کائنات سے ملنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہمیں دکھ دے کے اپنے آپ کو اپنا ایک مشغلہ سمجھتے ہیں. ہم لوگوں سے دکھ سہ کے اپنے چہرے پہ پھر بھی مسکراہٹ رکھتے ہیں. آپ اس خواجہ سرا کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں؟ آپ اور میں چلتے ہیں، آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے، آپ جی کے گرد و نواح پہ بھی لوگ ہوں گے، بچے ہوں گے. آپ کا بچہ کتنے پیسے لے کے اسکول جاتا ہوگا؟ وہ تو آپ سمجھے کہ آج کل کی اگر بات کی جائے تو میرے خیال سے 100-200 روپیہ بھی بچے بمشکل لیتے ہیں آج کل. بمشکل لیتے ہیں. اب 100-200 میں آتا کیا ہے؟ جی بالکل نہیں آتا نا. آپ بالکل نے ایک اچھے ٹائم کا ایک اچھا میل بھی لینا ہو نا، ایک اچھا میل لینا ہو، برنچ بھی کرنا ہو، آپ نے 500-700-1000 ایسے ہی روپے کا اگر کھانا بچوں کی اگر بنتا ہے. بات کریں جائے 1 2 3 کلاس میں، تو اگر آپ ایک لیس اور ایک جوس لیں تو وہ بھی 200 یا 300 روپے میں آتا ہے آج 300 کل. روپے میں آتا ہے. اب خواجہ سرا کی ہمت اور اس کی قوت برداشت سمجھ سکتے ہیں آپ؟ وہ کس بے رحمی سے لوگوں کا دروازہ کھڑکا کے، کس ٹوٹے دل اور بوجھل جسم کے ساتھ دروازہ کھڑکا کے تالی مار کے کہتے ہیں کہ مبارک ہوئے، السلام علیکم، کی حال ہے، خوش رہو آباد رہو. اور لوگ انہیں ذلیل کرتے ہیں، کچھ دھکے دیتے ہیں، کچھ پانی گرا دیتے ہیں، کچھ بہت بری بد اخلاق باتیں کہتے ہیں انہیں، اور بعض لوگ 10 روپے دیتے ہیں. اب تو زمانہ ایسا بھی ہے کہ لوگ 10 بھی نہیں دیتے، اور 5 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں. گلی گلی پھر کے وہ 10 روپے اکٹھے کر کے اپنے شکم کی پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب اس پہ کم ظرفی کیا اس معاشرے کی کہی جائے کہ معاشرہ جب کسی خواجہ سرا کو پیسے دیتا ہے تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ اچھا خاصا مرد ہے، خود کو خواجہ سرا بنا کے کھڑا ہے، جبکہ وہ بہروپی ہے. بے روپیہ کو جبکہ وہ بہروپی ہے، بس منہ پہ ہلکا سا کوئی پاؤڈر لگا لیا یا کوئی کارٹون کریکٹر بن گیا. اگر آپ صحیح خواجہ سرا دیکھیں تو آپ 30 سیکنڈ سے زیادہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آپ کو معاشرے کی حقیقت اس کی آنکھوں میں صاف نظر آئے گی. آپ کو وہ تکلیف نظر درد آئے ہوگا گی، کہ خوف ہوگا اس کی آنکھوں میں. اس کے اندر ڈر بھی ہوگا اور بے بسی بھی ہوگی. ڈر اس لیے ہوگا ذلیل نہ کر دیں. کسی کے آگے ہاتھ پہ لانا بہت مشکل ہے. اللہ کی ذات کے سوا کسی بھی انسان کے آگے ہاتھ پہ لانا سب سے کائنات کا مشکل ترین کام ہے. کیا خواجہ سراؤں کا مائنڈ سیٹ کر دیا گیا کہ آپ نے بھیک ہی مانگنی ہے، آپ نے جو ہے ڈانس ہی کرنے ہیں لوگوں کے گھروں پہ جا کے؟ آپ بھی تو ہیں، آپ نے تو ایک مثال قائم کر دیا پاکستان میں، اور لوگ آپ سے ملنے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کائنات کی سب سے معصوم ترین نسل کا نام خواجہ سرا ہے. انسانوں میں جی معصوم سے مراد عام وہ انسان، معصومین نہیں، عام ہاں انسانوں میں، عام انسانوں میں. معصومین سے مراد وہ معصومین نہیں، وہ محمد اور آل محمد کے علاوہ عام کوئی انسانوں معصوم میں نہیں، جو لیکن عام انسان میں آپ دکھ سمجھنے کی جی کوشش کریں. ایک چھوٹی سی چیز لینے کے لیے بھی ترسنا پڑتا ہے، عید کے کپڑے لینے کے لیے بھی ترسنا پڑتا ہے، اچھی خوراک کے لیے بھی ترسنا پڑتا ہے. بیمار ہو جائیں، آپ کو سنبھالنے کے لیے آپ کی والدہ، والد، بہن بھائی، شادی کے بعد بیوی، بچے سب ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں. خواجہ سرا کو بخار ہو جائے نا، اس نے 103 بخار کے اندر بھی خود ہی اٹھ کے چل کے جانا، یا اس کے ساتھ والے خواجہ سرا جائیں گے. اور جب وہ ہاسپٹل جائیں گے ان کے دل میں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ سرکاری اسپتال میں جائیں گے پتہ نہیں پوچھیں گے بھی کہ نہیں پوچھیں یہ گے. کیوں نہیں پوچھیں گے؟ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہے. بیسیکلی خواجہ سراؤں کے بارے میں نا ایک متھ بنا دی گئی کہ خواجہ سرا صرف مانگنے کے لیے دنیا پہ آئے ہیں، ڈانس کرنے کے لیے دنیا پہ آئے ہیں، یا سیکچول ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے دنیا پہ آئے ہیں. بھائی آپ نے ریسورس نہیں دیا. خواجہ کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ 100 روپے کی یا 500 1000 یا یہ ریسورس 5000 دینا کی تو کھاتے سے؟ ریاست حکومت کا کام ہے نا. بھائی دیکھیے ریسورس دینا حکومت کا ہی کام نہیں ہے. میں دوبارہ اس چیز کے بارے میں بتاتا ہوں. اب ایک یہ دکان ہے چودھری ارشد صاحب، جی ان کی کریانے کی دکان ہے. انہوں نے 4 مرد رکھنے اپنے پاس مزدوری کے لیے، بندے جو کام کریں. نہیں، حکومت کوئی میکانزم تو سیٹ کر سکتی ہے نا، جس طرح اگر دیکھیں میل کے ساتھ فیمیل کا کوٹا ہے ہر جگہ پر ہے، تو اس طرح آپ نہیں سمجھتے کہ خواجہ سراؤں کا بھی جس طرح بلائنڈ کا بھی ہے، خواجہ سراؤں کا بھی ہونا چاہیے؟ وقت آئے گا اس کے بارے میں لیجسٹریشن شروع کی گئی تھی. مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان سے وہ خواجہ سراؤں کے لیے بھی مخصوص نشستوں کا انتظام کرے. میری تو خواہش ہے کہ سینیٹ آف پاکستان میں اور
تمام 500 صوبوں کی اسمبلیز کے اندر خواجہ سراؤں کی ایک مکمل ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے، جہاں پہ خواجہ سرا اپنی نمائندگی کے لیے بات کریں، اپنی بیٹرمنٹ کے لیے بات کریں، اپنے فنڈنگ کے لیے بات کی جائے۔ خواجہ سراؤں کے حقوق ہیں، انہیں کمپلیٹ ہیلتھ فیسلٹی ملنی چاہیے عام انسان کی طرح، عام پاکستانی کی جو طرح پرابلمز ایجوکیشن ہیں ملنی ان چاہیے۔ کو وہ انہی کا کوئی نمائندہ بتا سکتا ہے نا۔ دیکھیں ہمارے فیصلے پتہ کون کرتا ہے؟ ہمارے فیصلے ایک مونچھوں داڑھی والا ایک مرد کر رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ عورت کر رہی ہوتی ہے جو ایک بولڈ عورت ہے۔ ہمارا فیصلہ وہ جن کر رہی دونوں ہوتی کا ہے، آپ کی کمیونٹی سے کوئی تعلق واسطہ جن نہیں ہے۔ دونوں کا ہماری دور دور تک ہماری کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ دونوں یہ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی میں ان بالکل خواجہ ایسے ہی، سراؤں کے ساتھ بیٹھے۔ وہ بالکل ایسے ہماری ہی۔ زندگی کے فیصلے کس طرح کر سکتے ہیں؟ انہیں کس طریقے سے پتا کہ خواجہ سرا کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کیا ہے، جب تک خواجہ سرا کمیونٹی کے خود نمائندے آگے آ کے بات نہ کریں اور چیزوں کو بہتر نہ کریں۔ جو پریکٹیکل لائف سے گزر چکا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ یہ اس میں اصلاحات ہونی چاہیے۔ بالکل۔ ہیلتھ کے کیا ایشوز ہیں آپ لوگوں ہیلتھ کے میں؟ سب سے بڑے ایشوز یہ ہیں کہ خواجہ سراؤں کو ہاسپٹلز میں انٹرٹین نہیں کیا جاتا، گورنمنٹ ہاسپٹل میں بالکل انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا، یہ کرتے ہی آپ نہیں، خود ڈاکٹر تھے اور یہ بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کیا جاتا۔ آپ ابھی بھی کوئی خواجہ سرا ہو، کوئی میڈیکل ایمرجنسی میں جائے تو ڈاکٹرس اسے انٹرٹین کر لیں گے، لیکن پھر وہی بات آتی ہے سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرنا۔ اب وہاں پہ جو باقی مریضوں کے وہ لواحقین آئے ہوں گے، وہ خواجہ سراؤں کو ابیوز کریں گے، ٹونٹ کرتے ہیں پھر؟ ٹونٹ کریں گے، ٹیبو سمجھیں گے۔ ایک بیڈ کے اگر ایک خواجہ سرا ہے اس سے ملنے کے لیے تو لوگ آئیں گے نا، جس طرح ایک جی بشیر جی۔ نام کا ایک بندہ ہے، بشیر صاحب بیمار ہو گئے، دل دا مسئلہ بن گیا، اسپتال داخل ہیں، لواحقین عیادت واسطے آ رہے ہیں۔ اب جب اگر ایک خواجہ سرا اسپتال میں داخل ہو گیا، ویسے تو داخل کیا نہیں جاتا، اگر داخل کیا جائے تو آپ کسی کہہ نہ رہے ہیں کہ کسی طریقے داخل نہیں کیا نہیں جاتا؟ کیا جاتا، داخل کر لیا وائی؟ جائے۔ اب اس کے اوپر بہت ساری ریزنز ہیں۔ فیمیل وارڈ میں جگہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ میل وارڈ میں ان کے مریضوں کے لواحقین رہنے نہیں دیتے، تو کہاں داخل کریں؟ نہیں، بہت میں سارے تو خواجہ پھر سرا، یہی کہوں گا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، کوئی اسپیسیمن وارڈز بنا سکتے ہیں، اتنے دیکھیں اتنے بڑے میں ہاسپٹلز ہیں۔ آپ کو چیز بتاؤں، ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے بہت سارے صوبوں کی حکومتوں نے یہ کام کیا، خواجہ سراؤں کے لیے علیحدہ وارڈ بنا دی۔ بھائی وارڈ بنانا کام نہیں ہے، وارڈ کے اندر ہر قسم کی نیسیسریز ہونی چاہیے، میڈیکل نیسیسریز اس کے اندر پڑی ہوں، اور اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے۔ اب اس میں حکومت کا کردار ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن میرا ماننا یہ، میں جس اسپیکٹرم سے بات جی۔ کروں، وائی وی آر اسپیشل، کیوں ایک مرد کے لیے چیزیں ہیں، عورت کے لیے ہیں، تو ایک خواجہ سرا کے لیے ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ایک علیحدہ سے چیز بنائی بچوں جائے؟ کے لیے الگ ہیں، مردوں عورتوں کے لیے الگ ہیں۔ ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہیں۔ تو اسی طرح خواجہ سرا بھی اسی کمیونٹی کا حصہ ہے نا، اسی معاشرے کا حصہ تو ہے۔ معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن معاشرے کے اندر پھر معاشرے معاشرے کے نے آپ افراد لوگوں کا سمجھتے کیا نہیں اس اس کا بات مطلب ہے کو۔ ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی تک؟ نہیں، کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، کسی صورت میں ایکسیپٹنس نہیں ہے ایکسیپٹنس۔ مجھے ایکسیپٹنس دکھا دیں کہیں پہ، کہاں پہ ایکسیپٹنس ہے؟ میں اگر میری بات ہے تو میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی، بہت سارے لوگوں سے باتیں سنی، اپنے غیروں سب سے باتیں سنی، تو یہاں آپ کیا تک پہنچنے سمجھتے کے ہیں کہ لیے۔ یہ خواجہ سراؤں کے ساتھ نہیں، انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے؟ بیسیکلی خواجہ سراؤں کو پاکستان کی سوسائٹی میں انسان سمجھا ہی نہیں جاتا، نہیں سمجھا جاتا۔ آپ اشاروں پہ چلنے والے وہ خواجہ سرا